الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگوں تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. لامحدود درود ہوں میرے اور آپ کے آقا سیدنا احمد المجتبی محمد المصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین بن کر آئے. اس مختصر سی حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. ھدی للناس وبینات من الھدی، لوگوں کی ہدایت کے واسطے اور کھلم کھلا ہدایت کے لیے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے. تو اس آیت کریمہ کو آنے والا جو مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس کی نسبت سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے. اور دوسری آیت جس کو میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور
صاحب امر کی۔ تو اس سے پہلے کہ رمضان کا تذکرہ کریں، گزشتہ جمعہ پیوستہ جمعہ ہم لوگوں نے جیسے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بڑی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی ہے جو اس کے اوپر تدبر کرے، غور کرے، اس کو پرکھے، اس کو پہچانے، اس کو سمجھے، اس پر چلے۔ لیکن آج کل ہم نے جو دیکھا کہ بڑے بڑے نام آور علماء ہیں جن کے ڈنکے بج رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں وہ سیل فون کیا آ گیا، موبائل کیا آ گیا کہ ہر کوئی اس سے پڑھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ فلاں عالم نے ایسا کہا، فلاں عالم نے ایسا کہا، فلاں عالم نے ایسا کہا۔ چلتے چلتے یہ حالت ایسی ہو گئی کہ آپس میں جو سیدھا سادہ مسلمان ہیں ان لوگوں نے اس کو دیکھا، علماء کی باتوں کو سنا، سننے کے بعد جس کو جو عالم پسند آیا وہ اس کی طرف رجوع ہوا، اور آپس میں سیدھا سادہ مسلمان بحث و مباحثے کے اندر مبتلا ہو گئے، ایک دوسرے پر فتوے لگانے کی کوشش کریں۔ اب حال یہ کہ اسلام کو آج کل لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں یا اس کی بوٹیاں نوچ دی، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ کام آج مسلمان کر رہے ہیں۔ فتوے لگتے لگتے ایسا ہو گیا کہ ایک فتویٰ ایسا لگا، کسی نے کسی کو کافر کہا، کسی نے کسی کو مشرک کہا۔ معلوم کریں کہ آپس میں علماء کے اندر بحث و مباحثہ اگر ہوتا ہے، عالم جو ہیں بڑے بڑے علماء آپس میں بیٹھے وہ خود اپنے درمیان بحث و مباحثہ کر لیں تو ایسا بحث و مباحثہ کرنا باعث رحمت قرار دیا گیا۔ اب لوگوں کے سامنے جہاں ٹی وی چینلوں پر ان علماء نے اپنے چہرے پیش کر دیے، اب لوگوں کے اندر گروہ بندیاں شروع ہو گئی، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ دیوبندی اہل سنت ہے، کوئی کہتا ہے کہ بریلوی اہل سنت ہے، قسم قسم کی جماعتیں ہیں، کوئی ہے کہ اہل حدیث ہے۔ اب ان کے ذہنوں کے اندر جو باتیں اترتی ہیں اسے لوگوں کے سامنے جب ان لوگوں نے کھلا کھلا بیان کیا، اور خاص کر یہ بات ذہن میں رکھی کہ ہمارے ہندوستان کے اندر غزوہ ہند کو لے کر بہت بڑا جھگڑا شروع ہو چکا ہے۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا غزوہ ہونے والا ہے، بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اس کا فتویٰ لگایا، اس کے فتوے کا جواب جب دیوبندیوں نے پیش کیا تب وہ دیوبندیوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے، کیا آپ نے فتوے کو سچ کہا؟ بہت ساری کتابوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ورغلانے کا دور دورہ ہے۔ اب جہاں ان کی بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے کہا کہ دو ملک ایسے ہیں جیسے فلسطین، ایک فلسطین کو تو آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، قبریں بنائی جا رہی ہیں، قبر کافی نہیں تو گڑھے کھودے جا رہے ہیں، ان گڑھوں کے لیے بہت ساری لاشوں کو بیک وقت دفن کیا جا رہا ہے۔ یہ حالت ہم جس ملک میں بستے ہیں، ہندوستان،
اس کی نسبت کا بھی انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ یہاں پر بھی وہی حال ہوتا، چونکہ غزوہ ہند کی بات آ گئی، مسئلہ آ گیا۔ لیکن سب سے پہلی بات آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو پوشیدہ نہیں رکھا، آپ نے ظاہر کر دیا۔ آج سے 1400 سال پہلے آج بہت سارے ایسے دانشور لوگ بھی ہیں کہ اب وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، آفاق کی طرف سیر کر رہے ہیں۔ اب وہاں جانے کے بعد وہ لوگ کچھ مظاہرے کر رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، تو پھر اب ان کے سامنے ایک بات آئی کہ 1400 سال پہلے یہ بات مسلمانوں کے پاس کیسے آ گئی، جبکہ وہاں تک کوئی انسان نہیں پہنچا، کوئی وہاں تک گیا نہیں۔ تو اب ان لوگوں کو یہ بات ستاتی ہے کہ آخر مسلمان جو بات بتا رہے ہیں وہ تو سچی سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بہت ساری باتیں لوگوں کے سامنے جو بیان کی ہیں، کواکب ہیں، جسے آپ کہتے ہو پلانٹ، ان پلانٹوں کا تذکرہ بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زہرہ ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، چاند اور سورج کا تذکرہ ہے، یہ سب باتیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے لوگوں کے سامنے رکھی۔ آج اس کے اوپر سائنسدان جو حضرات ہیں وہ لوگ، ان کی توجہ بڑھی، تو وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسلام، مذہب اسلام میں جو لکھا گیا، جو قرآن مجید کے اندر لکھا گیا، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیا گیا، وہ تو سارے کا سارا سچا ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ بات سمجھنے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل فرمائی جس کے اندر فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم دکھائیں گے ہماری نشانیاں اسپیس میں، یعنی آفاق میں، بلندیوں میں، ہماری نشانیاں ہم دکھائیں گے ان کو، اور ان کے نفسوں میں بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان کے اوپر ایک عقدہ کھل جائے کہ یہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے؟ اور جس نے پیدا کیا وہ تو سب سے بہتر جاننے والی ذات ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ جاننے والا۔ بہرحال یہ سب ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور بھی نشانیاں، مزید نشانیاں دکھائی ہیں، ان نشانیوں میں سے آج کل لوگوں کے سامنے اعلان علماء بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کا سال، یہ 24واں سال جس کے اندر ہم ہیں، اس میں قیامت آ جائے گی۔ کسی عالم نے کہا 2025 میں قیامت آ جائے، کسی نے کہا کہ نہیں، نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، قیامت صغریٰ شروع ہو گئی، چھوٹی قیامت شروع ہو گئی۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ہاں، اس سے سننے والا عبرت حاصل کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں چند دنوں میں ہم کو جا کے کھڑا ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب و کتاب ہم سے لیا جائے گا، تو ہم کو حساب و کتاب کے لیے تیار ہونا ہے۔ قیامت آ جائے گی تو قیامت کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کے اندر تذکرے کیے ہیں اس میں یہ کہ قیامت جسے کہتے ہیں اس کا ہونا گویا فلک جھپکنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید کے اندر قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک سورہ بھی سورہ قیامہ،
انسان کے سامنے رکھا، لیکن انسان کی توجہ اس پر نہیں گئی۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے روز کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے اس نفس کی جو اچھائیوں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان حساب لگاتا ہے کیا میری ہڈیاں سب گل جائیں گی تو بھی کیا مجھے جوائنٹ کر کے اٹھا دیا جائے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، وہ قدرت والی ذات ہے جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا جب تمہاری ہڈیاں تھی نہیں۔ تو اب یہ پیدائش پر آدمی اگر غور و خوض کرے تو اسے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پروردگار عالم اسے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک قطرے کو خون بنایا، خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس کے اندر ہڈیاں پیوست کر دی، اس کے اوپر گوشت لایا، چمڑی پیوست کر دی، اسے سنتا دیکھتا بنا کر کے باہر نکال دیا۔ یہ بات کسی مذہب کی کتاب میں لکھی نہیں گئی سوائے مذہب اسلام کے اندر جو مقدس ہماری کتاب جو کہی جاتی ہے قرآن مجید، اللہ کا کلام، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ باقی کوئی دنیا کی مذہب والی کتاب کے اندر نطفے کو خون، خون کو گوشت، گوشت کو یعنی اسے علقہ بنانا، مضغہ بنانا، علقہ بنانا، پھر اس میں عظامہ یعنی ہڈیاں پیوست کرنا، یہ تذکرے کسی مذہب کی کتاب میں نہیں ملتی، آپ ذہن میں رکھیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اپنی طرف سے ایک بات کا یہ ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تراش اللہ کی اسی پر تراشا انسان۔ تو یہ پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کا جو حال ہے اس کو پہلے جانچیں، پرکھیں، معلوم کریں، تو تب جا کر کے اسے یہ حقیقتیں سمجھ میں آئیں گی کہ پروردگار عالم یہ جو کائنات لوگوں کے سامنے پھیلا رکھا ہے اس کی حقیقتیں لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ پھر ساتھ ساتھ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے اندر جو صاحب امر ہے اس کی بھی تم اطاعت کر لو۔ تو اب یہ تین اطاعتیں ہیں، تین پر اطاعت کا لفظ آیا ہے، ایک ہے اولی الامر، ایک ہے رسالت، تیسرا ہے الوہیت، اللہ کی ذات، اللہ کی بھی فرما برداری کرنا، اللہ کے رسول کی بھی فرما برداری کرنا، اولی الامر کی اطاعت۔ تو جہاں اولی الامر کی بات آئی تو علماء نے اپنے ذہن سے ایک نقشہ جمایا، کسی نے کہا کہ وہ وقت کا جو بادشاہ ہے، حکومت کرنے والا، اس کی اطاعت کرو، کسی نے کہا نہیں جماعت کا جو امیر ہے اس کی اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو۔ الغرض ان کے ذہنوں میں جو نقشہ جمع ان لوگوں نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے جو آیتیں پڑھی تھی گزشتہ جمعہ اس کو پھر سے دہراؤں، جو بہرحال سننے والے کے ایمان کو تازہ کرنے والی ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو وضاحت کے ساتھ رکھا کہ مذہب اسلام کے اندر کوئی قدم رکھے تو اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت دیتا ہے کہ تو مؤمن بن جا، ایمان والا بن جا، ایمان شرط ہے، جنت کا حقدار کوئی بنتا ہے تو وہ ایمان والا ہے۔ حتیٰ کہ دوزخ میں دوزخیوں کو جو ڈالا جائے گا اس میں بھی یہی بات آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب دیکھو کسی کے دل میں یہ رائی دانے برابر بھی خیر ہے،
خیر ایمان کو کہا گیا۔ ایمان اگر کسی کی رائے دل کے اندر رائی برابر رائی کے دانے برابر بھی ہے تو اسے دوزخ سے نکال دو۔ تو اب جنت کی لوگوں کو کیا پڑی ہے؟ فیصلے تو ایسے ہی کر بیٹھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہم جنت کو چلے جائیں گے، ہم روزے رکھتے ہیں جنت کو چلے جائیں گے، ہمارے اعمال کے ذریعے ہم جنت کو چلے جائیں گے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے سنو کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہاں ہمارے عمل ناقص ہیں، ہم عمل کے ذریعے جنت کو نہیں بھی جا سکتے، لیکن آپ تو اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں، آپ کے اعمال تو سب سے اعلیٰ ہیں افضل ہیں، تو آپ تو عمل کے ذریعے جنت میں چلے جائیں گے نا سرکار؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم میں بھی عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ ارے اعمال کے تولنے والے ملانوں سے میں بارہا کہتا ہوں کہ تم اعمال کو کس ترازو میں تول کر کے یہاں فیصلے کرنا چاہتے ہو؟ اعمال نیت کے اوپر منحصر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی زکاتوں پر تکبر مت کرو، گھمڑ مت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ میں بھی عمل کے ذریعے جنت کو نہیں جاؤں گا تو صحابہ کی صورتیں جو لٹک گئی، چہرے لٹک گئے کہ کیا جنت کس کے لیے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات ایسی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہم کو جنت میں لے جائے گی۔ رحمت کا دامن تو ہمارے ہاتھ آیا نہیں، ہم نے رحمت پر نقطہ لگا لیا، جیسا کسی کے پیشانی پر تلک لگتا، رحمت کے اوپر ان لوگوں نے ایک نقطہ بڑھا لیا ہے، یہ تو زحمت بن گئے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور ایسے ایسے الفاظ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک عالم کو زیبا نہیں دیتا کہ ایسے الفاظ بیان کریں لوگوں کے سامنے جو حماقت بھرے الفاظ ہیں۔ ایک عالم نے بڑے جید اپنا کو عالم سمجھا اور ساری دنیا کے علماء سے چیلنج کرتا بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے سامنے چیلنج کرتے ہیں ہم۔ ارے اللہ کے بندے تجھ کو کس نے حق دیا کہ بھائی ساری دنیا کے مسلمانوں سے تو چیلنج کرے، ساری دنیا کے عالموں سے تو چیلنج کر رہی؟ کس نے حق دیا؟ کیا اللہ نے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے حق دیا؟ اب چلیں ایک تذکرہ اس کا وہ بھی کر دیتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے جو باتیں آ رہی ہیں پہلے اس کو پرکھو پھر بات سمجھ میں آئے۔ آج عارفین کے لیے بڑا اچھا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ کون بولتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو نور نہیں مانتے؟ رسول اللہ کا چلنا بھی نور، پھرنا بھی نور، بیٹھنا بھی نور، کھانا پینا بھی نور، حضور کا لیٹنا بھی نور، حضور کا بازاروں میں گھومنا بھی نور۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب اس نے نور کا ایک معنی نکالا اور اس نے کہا کہ نور، تم جس نور کو سمجھنا چاہتے ہو وہ نور جیسے لائٹ چمکتا ہے ایسا چمکنے والا نور سمجھتے ہو، ایسا نور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بولو کہ اب اسے نور کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نور کس کو سمجھتا ہے؟ کسی نور کا علم نہیں ہے۔ پھر اس نے اس کے اوپر ایک چیلنج جو کیا اور لوگوں کے سامنے رکھا کہ آپ قرآن کو دیکھتے ہو؟
جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے، امام ہے اور نور ہے۔ تو آپ قرآن کھولتے ہو تو اس کے اندر جو لکھائی ہے کیا وہ آپ کو چمکتی ہوئی دکھتی ہے؟ بڑی اچھی دلیل اس نے پکڑی۔ اب اس کے اوپر فتویٰ، کیا فتویٰ لگائیں اس کو بیچارے کو؟ یہ تو عقل کا اندھا ہے، اس نے قرآن کو آج تک مطالعہ نہیں کیا، اس نے پرنٹنگ کو سمجھا کہ یہ قرآن ہے، جو کالے کالے حرف ہیں پرنٹ ہو کر کے جو آتے ہیں اس کو سمجھتا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ تو میں نے اس کا تذکرہ کئی بار لوگوں کے سامنے کیا ہے۔ اس نے تھیوری کو دیکھا ہے، کتابی شکل کو دیکھا ہے، لیکن حقیقت قرآن سے بے خبر ہے، قرآن کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ وہ تو سچا نور ہے، چمکتا ہے۔ اب اس کو یہ آیت اس کے اوپر جاتی ہے کہ اگر وہ ایمان والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اللہ کی اطاعت میں مکمل ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت مکمل کرے، اور اولی الامر جس کو کہتے ہیں صاحب امر، اس کی وہ اطاعت کرے، تب جا کر کے اس کے اوپر یہ عقدہ کھل سکتا ہے۔ اگر تو اولی الامر کو سمجھنا چاہتا ہے تو ہماری طرف سے تو یہی الفاظ نکلیں گے کہ اولی الامر ہم اسد اللہ الغالب حضرت علی بن ابی طالب کو مانتے ہیں، اور اولی الامر امام حسین کو مانتے ہیں، اولی الامر امام زین العابدین کو کہتے ہیں، اولی الامر امام محمد باقر کو کہتے ہیں، اولی الامر امام جعفر صادق کو کہتے ہیں، اولی الامر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں، اولی الامر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہتے ہیں، اولی الامر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو کہتے ہیں، ہم قادر ولی کو کہتے ہیں۔ تو اولی الامر سے بے خبر ہے۔ چلیں کہ ان آیات کو پڑھ کر کے آپ ان کے سامنے بات رکھ دوں۔ آج کا دورہ ہے، وہ فتنے میں مت جائیے گا، کوئی ویڈیو دیکھ کر کسی عالم کی بات سن کر مغالطے میں نہ پڑے۔ ان جاہلوں نے لوگوں کے سامنے بحث و مباحثے کرنے شروع کر دیے کہ 3 طلاق کا مسئلہ لے کر کے ٹی وی چینلوں پر ان لوگوں نے جو گل کھلایا ہے، اس کے نتیجے میں ہندوستان کے اندر سول کوڈ جسے کہتے ہیں، سب کے لیے یہ قانون ان کے سروں پر تھوپنے کی بات آ گئی۔ یہ ان کی جہالت تھی۔ ارے جو جس کا اہل نہیں اس کے سامنے تو حکمت کی بات بیان نہ کرو۔ سن کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نا اہل کے سامنے اسرار کا پیش کرنا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں ہیرے کی مالا پہنائی جائے۔ لوگوں نے چیلنج کیا تو تو آپے سے باہر ہو گئے۔ تجھے کس نے کہا کہ تو چیلنج کر کے آپے سے باہر ہو جائے؟ تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ باتیں کرتا، لوگوں کو سکھاتا، لوگوں کے سامنے درخواست رکھتا کہ تم سب ان باتوں کو جانو۔ طلاق اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسانوں کا قانون نہیں ہے۔ ہم مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والے جو کل کائنات کا مالک ہے۔ اگر تو غیر مسلم دیش کے اندر رہتا ہے، ان کے قانون یہاں چلتے ہیں، تو تیرے ایمان کے بچانے کے لیے تجھے جو کام کرنا ہے وہ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے تو بحثوں کو مباحثے کرتا تاکہ ٹی وی میں نام آ جائے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اب یہ سب فتنے، یہ دور فتن ہے، آپ سن رہے ہیں۔
کہ کعبۃ اللہ کے اندر ہر سال حسب معمول 20 رکعتیں تراویح کی پڑھائی جاتی ہیں، اور اس سال قانون لگ گیا ہے کہ 10 رکعتیں نماز پڑھی جائیں گی اتنا۔ وہاں افطاری کا ماحول رہتا تھا، لوگ خوشی خوشی جاتے افطاریاں کرتے، تو اب وہاں پر افطاری کا ماحول بھی بند کروا دیا گیا۔ لاک ڈاؤن جسے آپ لوگ سمجھتے ہیں، جس کے اندر ایک بیماری نے لوگوں کو گھیر لیا تھا جسے کہتے ہیں کورونا، جب یہ آ گیا تھا تو لوگ کندھے سے کندھا ملا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، الگ الگ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ جہاں خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پر کون آتا ہے آپ تب بھی یہ جانتے ہیں۔ اب آپ کے فتوے لگ جائیں گے کہ جان بچانے کے لیے الگ ہی ہونا پڑتا ہے۔ تم جان کو پیاری سمجھتے ہو، جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے وہ تم کو پیارا نہیں لگتا۔ الغرض تب بھی حج اور عمرہ کو بالکل کم لوگوں کو اجازت دی گئی۔ اب دیکھیں آپ ٹی وی چینلوں پر علماء علی الاعلان یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آخری رمضان ہے گویا جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کے بعد حج اور عمرہ بھی لوگوں کو میسر نہیں آئے گا، ایسا لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ لوگ حج اور عمرے کو حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ قیامت کا دور آیا، لیکن ابھی اختلافات کی دنیا میں مسلمان پڑا ہے، فرقوں بازیوں میں بھی مسلمان پڑھ رہا ہے، اور یہ خیال کر رہا ہے کہ میں بڑے سیدھے راستے پر چل رہا ہوں۔ اللہ دین کا فہم دے مسلمانوں کو، اور خاص کر یہ جو رہبر بنے بیٹھے ہیں علماء ان کو۔ لیکن قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وعدہ ہے، وہ صاحب امر آتے رہیں گے۔ آپ صاحب امر کو نہیں سمجھتے، چلے میں آیات پڑھوں، اس سے بھی اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم، جبکہ منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی ایمان والوں سے کہ ہمارے اوپر نظر کرم کرو کہ ہم تمہارے اجالے سے فائدہ اٹھا لیں۔ نقتبس من نورکم، تو جسے نور نہیں ملا وہ ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرے، یہ غلط ہے۔ اب وہ کتاب کی پرنٹ کو دیکھ کر کے کیا نور پہچانے گا؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ جب کسی کو نور نہیں دیتا تو اس کو کہاں سے ملے گا نور؟ پھر جس نور کا تو تذکرہ کرتا ہے اس کے اندر سن کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نور کی ہدایت کرتا ہے، اور جسے اللہ نور نہ دے اسے نور نہیں مل سکتا۔ اب ایمان والے کا ایک نور ہے، وہ نور کو حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے نور کو اور زیادہ کرتا ہے، اسے نورانی بنانا چاہتا ہے۔ تو اب یہ جہاں نور کی باتیں آئیں تو ان کے ذہن خراب ہو گئے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب انہوں نے جسموں کو دیکھنا شروع کر دیا کہ جسم میں نور کہاں ہے بھائی؟ اب ہاتھ ہے، پیر ہے، وضو کرنے پر نورانی بن جائیں گے حشر کے دن، تو پھر یہ کیا ہاتھ میں اب چمکتا ہے کیا؟ ایسا خیال ان کے ذہنوں میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب منافق لوگ ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا رکو ہم تمہاری نور کے اجالے سے فائدہ اٹھا لیں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو ایمان والے کہیں گے وہاں چلے جاؤ جہاں سے نور مس ہوتا ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جہاں جلایا جاتا ہے نور وہاں سے لے کر کے آؤ، اور وہ یہ دنیا ہے، اس کے اندر کوئی حاصل کرنے اس کو ملتا ہے،
کیونکہ یہ دار العمل ہے. یہاں سے جانے کے بعد وہاں کچھ حاصل کرنا چاہے تو وہاں کون دینے بیٹھا؟ تو ایمان والے کہیں گے پیچھے کی دنیا کو چلے جاؤ جہاں تم رہتے تھے. فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ. اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک دروازہ کھڑا کر دے گا. بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ. وہ تو سامنے والے کے لیے رحمت ہے. کیسے جائے گا جنت میں آدمی؟ ذہن میں رکھا ہے عمل کے ذریعے نہیں. غور کریں. بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ. وہ باطن میں ایمان والے کے لیے رحمت ہے. وہ اجالا اس کا نور ایمان وہاں پر ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت کے اندر ایمان والوں کی شان بیان کی. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اس روز دیکھو کہ ان کا نور ان کے داہنے طرف سے ان کے بائیں طرف سے گھوم رہا ہوگا. تو ایمان والا وہ ہے. اب یہ پرنٹ کو لے کر کے تلاش کر رہا ہے, اب اس کو کیا بتائیں؟ یہ حقیقت قرآن سے بے خبر ہے. قرآن کو یہ پرنٹ سمجھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں قرآن کیا ہے. سنیں قرآن کی آیت ہے بل ہوا قرآن مجید. وہ بزرگ قرآن ہے. فی لوح محفوظ. وہ لوح محفوظ میں ہے. وہ لوح محفوظ سے تعلق ہے کچھ آپ کا؟ کہاں سے نکالو گے؟ اب یہ آیات جو پڑھی جاتی ہیں جسے پرنٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھا گیا, آپ کون سی پرنٹ میں تلاش کرتے ہو؟ کون سی پریس نے پرنٹ کیا ہے اس کو؟ آپ نے اوپر وہ کتاب دیکھی ہے قرآن, اس کو مانتے ہو. جو سینوں میں ہے وہ قرآن نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سینوں میں محفوظ کیا ہے قرآن مجید کو. وہ سینے کے اندر گھس کے دیکھو کسی کے, تاکہ تم کو قرآن چمکتا دکھے. تو اب یہ باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن ایسے بن گئے ہیں کہ سیل فون کا دور رہا ہے. اب ہر کوئی اس کے اوپر دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں خلل پیدا ہوتا ہے. ابلیس ورگڑاتا ہے, دیکھ وہ عالم کتنا اچھا ہوتا ہے, دیکھیے عالم کتنا اچھا ہوتا ہے, دیکھ وہ عالم کتنا اچھا ہوتا ہے. ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں, بہت ساری کتابیں ہیں. لوگوں نے ان کو علم کا سمندر کہا ہے, علم کا دریا. وہ آخری الفاظ زبان پر لاتے ہوئے جا رہے ہیں یہاں سے کہ اب یہاں سے جاتا ہے جاہل ابو علی. ارے اتنا بڑا عالم اپنے آپ کو جاہل بول کے جا رہا ہے, تو لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں. تو اس کا جواب سنو. اس ذات کے پاس جا رہا ہے یہ ابو علی جس کے سامنے یہ جاہل ہے. اس علیم ذات کے سامنے جا رہا ہے, وہ علم کا سمندر, اس کے سامنے جا کر کے میں کیسے کہوں کہ میں عالم ہوں؟ اب یہ فرقہ بازیاں, قسم قسم کی ٹوپیاں دیکھنا, یہ عالم کا یہ ہے, وہ عالم کو اب ٹوپیوں سے پہچاننے کا, پگڑیوں سے پہچانا جاتا ہے عالم. اب یہ ورقہ لانے والے عالم لوگوں کی سروں کے اندر ورقہ لانے کا کام کر رہے ہیں. وہ کام کس کا ہے؟ کس کا کام کر رہے ہو آپ؟ حکمت آپ کے اندر ہوتی تو آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین پیش کرتے. جب آپ کے اندر حکمت نہیں آئی تو آپ نے کتاب کو سامنے رکھ لیا اور کتاب دکھا دکھا کر دیکھو قرآن میں ہے, دیکھو قرآن میں ہے. قرآن میں ہدایت بھی ہے, قرآن میں گمراہی بھی ہے. قرآن سے نور بھی ملتا ہے, قرآن سے نور نہیں بھی ملتا ہے. قرآن سے مرشد کسی کو ملتا ہے, کسی کے لیے مرشد نہیں ہے. اب قرآن کو کیسے پڑھیں گے یہ علماء؟
کیونکہ ان کو ناز ہو گیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے سننے والے بہت سارے لوگ ہیں، اتنے لاکھ لوگ مجھے سنتے ہیں، میں روز روز بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اور ایک ذہن اس کا یہ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ جو بیان کیا نا، اس سے کچھ حاصل کروں گا۔ اے اللہ کے بندے، تیری ساری زندگی تو نیکیوں کھانکھے سے بھرا کام کر، نیکیاں ہی نیکیاں تیری زندگی میں بڑھ جائے، تو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے اور اللہ تجھے قبول نہ کرے تو کیا کر لے گا؟ یہ چیز آڑ آتی ہے جسے اللہ نے کھول دیا، کہا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت ایک ایسی ہے جو میرے غصے اور میرے غضب کے اوپر پھیل جائے، اس کا دامن بہت بڑا ہے، تو رحمت کو پہلے پکڑ لی۔ رحمت کا دامن تھا، اور رحمت کہاں سے ملے گی؟ تو نے تو ایک نقطہ لگا دیا ہے رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ دین کا فہم نصیب کرے لوگوں کو۔ تو اولی الامر جس کو کہتے ہیں اس کا تذکرہ پھر میں ان آیات کی طرف سے، منافقین ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا رکو، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ بیچ کی دیوار کھڑا کر دے گا، وہ سامنے والوں کے لیے رحمتیں ہیں اور پیچھے والوں کے لیے من قبلی العذاب، ان کو عذاب ہے، اجالا ہوگا، ان کو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا، لائٹ جلے گی لیکن جس کے سامنے جل رہی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا کے جاتا رہے گا پھر سرا، اور پیچھے والا اسے تو اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے دیوار کھڑا کر دی ہے، دروازہ کھڑا کر دی ہے۔ ینادونہم، تب وہ ندا کریں گے، آواز دیں گے ایمان والوں سے، کہیں گے الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ بے شک قالوا بلا، دیکھیے الست بربکم کو بھی ان لوگوں نے قالوا بلا کہا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ان پہ اور الفاظ مزید دوہرا رہا ہے کہ ایمان والے کہیں گے کہ بلا، بے شک الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، بے شک تم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، تم تو اپنے نفسوں کے فتنے میں مبتلا تھے، وتربصتم وارتبتم، ہمارا ٹھٹا مذاق اڑاتے تھے، وغرتکم الامانی، تمہاری بری خواہشوں نے تم کو غارت کیا ہے، حتی جاء امر اللہ، جبکہ اللہ کا امر تمہارے پاس بھی آیا تھا۔ اب تم اس امر کو کہاں پکڑے؟ اب حتی جاء امر اللہ سے مراد تم یہ کتاب دکھاؤ گے ہم کو قرآن مجید؟ تم جانتے ہو امر کس کس کو کہا جاتا ہے؟ امر صرف قرآن کو کہا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ امر کو اتارتا ہے 27ویں رات کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ جانتے ہو پورا امر لے کے آتے ہیں وہاں سے، کیا ہو، کیا امر کو سمجھا تم نے؟ بارہا یہ جو پرنٹ ہوئی کتاب ہے قرآن مجید، یہ اللہ کا کلام ہے، ان آیات کو پڑھنے کے لیے لکھائی میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور یہ سمجھ گئے کہ وہی حکمت ہے۔ ارے اللہ کے بندے، حکمت تیرے اندر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تجھ کو سکھلا رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتا، ام علی قلوب اقفالها، یا یہ کہ تیرے دل پر تالے پڑے ہیں، قفل لگ گیا تیرے دل کو، تو غور و خوض تیرے اندر ہے، اگر تو اس کی طرف رجوع رہے، ہاں
ان قریب ہو سکتا ہے کہ پروردگار تجھ کو بھی وہ ہدایت کر دے، کیونکہ اس کی شان نہیں کہ وہ بندہ اگر اس کے سامنے گڑگڑائے روئے تو اس کو چھوڑ دے یا اللہ کو پسند، جو بھی ندامت کے آنسو بہاتا ہے اللہ اس کو پسند کر دیتا۔ اب دوسروں کے اوپر چلا، اب شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ بول رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کو بول رہا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کو کچھ بولتا جا رہا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ آج میں اتنا بڑا عالم ہوں۔ ارے لے 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 کہ میں نے قرآن کو دیکھا ہے کھول کر، اس کے پرنٹ جو ہے نا ہر وہ کالے دکھتے ہیں، اس کو اس میں چمک نہیں دکھتی۔ تجھ کو معلوم نہیں چمک کہاں سے ملتی ہے؟ چمک لیا نہیں اب تک، تو چمکا نہیں ہے، تو اس کو پڑھ کر بھی اندھا۔ خدا کے بندے بنو نہ اندھے، کہاں خودی سے خدا جدا ہے، پھر تو دیکھے گا کہ تجھے حال کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ۔ اس کے فیصلے سے آگے کوئی نہ جائے، اس کی بات سے بڑھ کر کوئی اپنا فیصلہ نہ رکھے۔ جیسا جاہل علماء آج لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ ساتھ ہے کا کیا معنی ایسا ہے؟ اللہ آسمان کے اوپر، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، کرسی پر اللہ میں آپ بیٹھے ہیں، اس طریقے کا عقیدہ بناتا ہے جاہل۔ یاد رکھیں اللہ کے فیصلے بڑے ہیں، ہمارا دماغ نہیں۔ یہ منطق پڑتا ہے، لوگوں کو ورگلاتا ہے، یہ ورگلانے کا کام کون کرتا ہے؟ جبکہ اللہ کا امر آیا تو تیرے ہاتھ نہیں لگا اللہ کا امر۔ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، تو نے اس مغروری کرنے والے شیطان کے ساتھ مل کر کے اللہ کے ساتھ مغروری کی ہے۔ ہمارے ساتھ تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، ہماری مسجدوں میں آتا تھا۔ ذہن میں رکھیں منافق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو مسجد سے باہر نکالا تھا، نماز کے لیے آئے تھے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضور نے ان کو باہر نکالا کہ اے فلاں تو منافق کے باہر جا، اے فلاں تو منافق کے باہر جا، اے فلاں تو منافق کے باہر جا۔ تو یاد رکھیں پہلے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ دیکھیے، کسی کی بات میں نہ جائیں، دور فتن ہے۔ میں اپنے لوگوں کو اپنی طریقے سے لوگوں کے سامنے بات رکھتا ہوں، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں میں کا ایک فرد ہوں، میں بھی آپ لوگوں میں کا ایک انسان ہوں، شامل ہوں آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کو نقصان ہوتا تو کیا مجھ کو نقصان نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ مولا ہم کو دور ایمان میں پروردگار۔ گزشتہ جمعہ ان آیات کو جب میں نے پڑھا ہے، پیوستہ جمعہ بھی پڑھا ہے کہ ایمان والے جسے کہتے ہیں وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے جو اللہ کے رسول کے خلاف ہیں، چاہے اس میں ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کی اولاد ہوں، یا ان کا کوئی بھی رشتہ دار ہو۔ تو ایسے لوگوں کے دل میں اللہ ایمان کو کندہ کرتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ایمان کو ایسے ایمان والوں کے دل میں اتارتا ہے، کندہ کرتا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، روحانی طریقے سے ان کی مدد کرتا ہے، تو روح سے بے خبر۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ہم اس جنت کے اندر اس کو داخل کریں گے جس کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے۔ مولانا آپ اللہ کو راضی کرنے کا کام کرو، لوگوں کو ورگلانے کا نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ تمہاری کروڑوں جماعتیں ہو سکتی ہیں، تم سنی کا ہو، تم تبلیغی کا ہو، تم دیوبندی کا ہو، تم اہل توحید کا ہو، تم اہل اسلام کا ہو، اہل قرآن کا ہو، تم شیعہ بنو، تم جو بھی جماعت کے اندر جاؤ، ہر جماعت غارت ہے۔ یہ ایک ہی جماعت ہے
جس کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کر دیا، فرمایا اولئک حزب اللہ، بے شک وہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت سے بڑھ کر کامیاب ہونے والی اور کون سی جماعت ہو سکتی ہے؟ تو آؤ اللہ والوں کی جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ تو معلوم کرو اللہ والوں کی جماعت، جب تک اللہ والوں کی جماعت میں کوئی شریک نہیں ہوتا تو اس کو معین الدین چشتی کیا سمجھ میں آئیں گے، اسے غوث الاعظم کیا سمجھ میں آئیں گے، وہ کیا حضرت علی کو سمجھے گا، کیا وہ حضور کے مراتب سے کیا آشنا ہوگا؟ تو یہ ظاہر کو دیکھ دیکھ کر کے، ظاہر کو دیکھ دیکھ کر کے ایسا یہ خیال کر رہے ہیں، ایسا یہ خیال کر رہے ہیں جیسا موسیٰ علیہ السلام نے طور پر خیال کیا اور کہا کہ پروردگار میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا لن ترانی، ہرگز تم مجھ کو تو دیکھ نہیں سکتے، ہاں ہم ایک تجلی کرتے ہیں۔ کس کی تجلی؟ پوچھے عالم سے کیا ہوا؟ ایک تجلی ہوئی، ایک روشنی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور وہ پہاڑی جل کر راکھ ہو گئی۔ کس کی تجلی تھی؟ عالم صاحب اگر فتویٰ دے سکتے تو دو، ساری دنیا کے علماء پر چیلنج کرنے والا عالم اگر ہماری بات کو کبھی سن لے تو اس کے لیے ایک بات چیلنج مت کر۔ اللہ جس سے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا نوازتا ہے۔ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ کر کے دنیا والوں کو کوئی چیلنج کر دے تو اس کا علم سامنے نکل آتا ہے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے۔ جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، کیونکہ اللہ عالم ہے، علیم ہے، علم والی ذات ہے۔ وہ بندوں کو ان کی طاقت کے لائق علم دیتا ہے۔ جو پیغمبروں کے علوم ہیں وہ ہمارے اندر تو نہیں آ سکتے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علماء کے بارے میں کہا کہ وہ وارث ہیں انبیاء کی، ان کو ہماری وراثت سے علم ملتا ہے، تو وہ علم لو تب تم کو قرآن چمکے گا، وگرنہ تم قرآن کو چمکا نہیں سکتے۔ تم کالے حرف دیکھ کر کے پریشان ہو، یہ قرآن چمکتا نہیں۔ اللہ دین کا فہم دے۔ تو معزز سامعین کرام، اولی الامر سے جب تک یہ تعلق نہیں ہوتا تب تک ان کو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ رہی بات ان کی گلے گزاریوں کی، میں تو آپ لوگوں سے اتنی درخواست کروں گا کہ آپ ان علماء کی باتوں کو سن کر کے اپنے ذہنوں کو خراب نہ کریں، وگرنہ عقیدہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس کا وہ کام ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالنے والا ابلیس کام کرتا ہے، وہ کام آج علماء کر رہے ہیں۔ ان کو رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے بارے میں کچھ دعوت دو کہ یہ رمضان آخری ہم نے سن لیا، ہو سکتا ہے کہ آخری ہو جائے۔ اگر آخری رمضان ہے تو اس کے بعد رمضان ان کو ملے گا نہیں، اس کے بعد قیامت آنے والی، ہو سکتا ہے کہ قیامت آ جائے۔ تو لیکن یہ جتنے رمضان ہمارے اوپر سے گزر گئے، اب جو رمضان آتا ہے اس کو بھی ہاتھ سے چھوڑ دو گے تو کہاں جاؤ گے؟ ارے کم از کم اس رمضان میں تو وہ کام کرو کہ اللہ کو تم راضی کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے، تم اللہ سے راضی ہو جاؤ، ایسے کام کرو۔ اور یہ غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، اس کے اندر وہ کام بہت زیادہ چلتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ خالی آدمی صبح سے شام تک بھوکا رہ جائے اور روزہ نہیں، ذہن میں رکھیے گا، روزے کو لوگوں نے کہاں سمجھا، یہ سوال ہے۔ انشاءاللہ کہ اگر اللہ حیات بخشے گا تو میں آپ لوگوں کے سامنے روزے کی تذکرے بھی کر کے دکھاؤں گا کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، کیا روزہ ہے۔ صبح سے شام تک میں نے افطاری کر لی، دن بھر سو رہے ہیں، شام کو اٹھا میں نے افطاری کر لی، روزہ ہو گیا۔ آپ نے رمضان میں کسی کی مدد نہیں کی، کیا فائدہ؟ رمضان میں آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا، کیا فائدہ؟ قرآن مجید کو سنا نہیں، فائدہ کیا؟ قرآن مجید میں آپ نے درود شریف نہیں پڑھی، کیا فائدہ؟ قرآن مجید میں اللہ کے سامنے گڑ گڑایا نہیں، پھر فائدہ کیا؟ قرآن مجید اسی مہینے میں اترا ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا، پھر فائدہ کیا؟ کہاں کا روزہ، کیا روزہ، کیسا رمضان؟ ہاتھ سے چلا جاتا ہے ہمارے، یوں آتا ہے، چاند دکھتا ہے، سب کے ہونٹ ذرے سوکھے سوکھے دکھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی طرح برداشت کر کے چل رہا بندہ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ بندہ سے اس کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. ارے وہ تو رازق ہے، کھلانے والی ذات ہے، وہ آزماتا ہے رمضان دے کر کے کہ تم رمضان میں کیا کرتے ہو. بھوک پیاس تو میں ساتھ بھی دیتا ہوں. فلسطین کے بچوں کے بارے میں ہم نے سنا، لیکن اب ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی. رمضان میں روزہ رکھ کے سمجھو بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے معلوم کرو. بچے پیاسے ہیں، وہاں تڑپ رہے ہیں فلسطین. تو اللہ کے بندو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا معنی میں آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. حتی الامکان جہاں تک ہو سکے دلوں کو آئینہ بنائیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں، ان پر رحم کریں، ان کو درگزر کریں، ان کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں ان سے درگزر کریں، معاف کریں. یہ کام اگر آپ کا ہے تو اللہ بہت زیادہ آپ پر رحم کرے گا. آپ کے بہت زیادہ گناہوں کو تب معاف کرے گا جب آپ دوسروں کو بخشیں، دوسروں پر رحم کریں، دوسروں کو چھوٹ دیں، دوسروں کا خیال کریں. اللہ آپ کا خیال کرے گا انشاءاللہ. وقت کی قلت ہے، اگر اللہ تعالیٰ حیات بخشے تو مزید تفصیلات انہیں آیات کو لے کر کے اگلی صحبتوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح معنی میں اس کے کلام کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایا محبت نصیب فرمائے. سرکار کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق ہم تمام کو اللہ والے کی صحبت نصیب فرمائے، اور ان اللہ کی نیک بندوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فیض یاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک قدیر بر رؤوف رحیم.